غلام کیا ہوتا ہے، اس بات کو حوا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے نادان دوست جو آج بھی عرب کے اندر ان کے مزاج اور ان کے رواج کو بنیاد بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدیم دور سے خاص طور پر ان علاقوں میں جن میں آبادیاں تھیں، اور آبادیاں کیا تھیں؟ اصل آبادیاں عرب کے علاقے میں ہی تھیں۔ اسلام کے احکامات بھی عرب کے علاقے میں ہی نازل ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام بھی جن جن کا تذکرہ قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کے ساتھ متعارف ہوئے ہیں، وہ اسی علاقے کے رہائشی تھے۔ اسی علاقے میں ان کو دعوت کے لیے اللہ پاک نے منتخب کیا اور وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے بدنامی زیادہ اس وجہ سے بھی ہوئی۔ یہاں ہمارے ہندوستان میں یا دیگر علاقوں میں جو انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کون کس علاقے میں آیا، کس طریقے پر آیا، کیونکہ اسلام کا زیادہ تر تعلق اور زیادہ تر ابھرنے کا شروع دن سے ہی وہ اسی علاقے میں رہا ہے، اس لیے یہی کنسپٹ ہے سب کے ساتھ۔ اس وقت عرب میں بھی اور باہر لوگوں میں بھی، بلکہ باہر لوگوں میں بہت دیر بعد تک بھی آج تک یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا فنکار سمجھتا ہے اور بہت اپنے آپ کو تہذیب یافتہ سمجھتا ہے، اس کو تہذیب کی ابجد کا بھی کبھی پتہ نہیں تھا، اور وہاں غلامی آج تک چل رہی ہے۔ کچھ سالوں تک یہ سلسلہ وہاں تھا۔ کالے آج بھی وہاں غلام ہیں، حالانکہ کالے وہاں کے اصل باشندے ہیں، لیکن ان کے حقوق کوئی نہیں۔ اسلام کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اب اسلام کے ولی وارث کوئی نہیں، نہ مسلمانوں کے اپنے اندر جان رہی، نہ ان کے اعمال اور کردار میں جان رہی، نہ ان کے اخلاق اور ان کے دین میں ان کے پاس آ کے جان رہی۔ اس لیے وہ لوگ چونکہ کمزور ہیں، اور کمزور آدمی، پنجابی میں مثال مشہور ہے، ڈاڈے دا 2700 بنتا ہے۔ لوگ 7 5 20 گن لیں تو 5 20 کے بعد 100 بن جاتا ہے، لیکن جو طاقتور ہے وہ 7 دفعہ 20 20 گنے تو پھر جا کے 100 بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قدیم دور سے جاہلیت کا کوئی بھی دور ہو، وہ امریکہ کا ہو، وہ سعودیہ کا ہو، یا عرب کا ہو، عجم کا ہو، جس علاقے میں بھی جہالت آئے گی، اللہ اور اس کے احکامات سے دوری ہوگی، اللہ کے دین سے دوری ہوگی، اللہ کے دین کو پڑھا نہیں جائے گا، وہاں انسانیت کی غلامی لازمی طور پر ہوگی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیشہ تجربہ یہی رہا ہے، تاریخ اسی بات کو ثابت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی طریقہ کار یہی تھا۔ اس دور میں بھی جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو دو ہی چیزیں سمجھ آتی ہیں، یا تو لوگ اپنی کمائی کر کے کھاتے تھے یا لوٹ مار کر کے کھاتے تھے۔ لوٹ مار کر کے جس قبیلے نے دوسرے پر حملہ کر دیا، لڑائی ہو گئی، جو جیت گیا وہ سارے کے سارے دوسرے قبیلے کی عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، سب کو وہ پکڑ کر غلام بنا لیتے تھے، اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے کسی طرح۔ جس طرح بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، گائے بھینس ہوتی ہے، اس طریقے پر ان کے حقوق ہوتے ہیں۔ کافی دیر بعد تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ان کے وقت نشان صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ پکڑا، راہ جاتے ہوئے کسی بندے کو پکڑ لیا اور اس کے کان میں سوراخ کر کے اس میں دھاگا ڈال دیا، بس۔ اب دھاگا ڈلنے سے وہ بندہ غلام بن گیا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت غلامی سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا وہ غلام کے طور پر ہی متعارف ہوتا کہ یہ نشان ایسا مضبوط تھا
کہ کان کے اندر سوراخ ہو چکا ہے، لہذا تو کسی نہ کسی کا غلام ہے۔ اب اگر وہ پیچھے آزاد بھی تھا یا اب تازہ آزاد ہو کر بھی آیا تھا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے سوراخ ہو چکا ہے۔ بس یہ ایک بات۔ پھر عورتوں کے حقوق ختم، بچوں کے حقوق ختم، لوگوں کے حقوق ختم، وہ ان کے غلام ہیں۔ زر خرید، ان کو بیچا بھی جا سکتا تھا، ان کو خریدا بھی جا سکتا تھا، دن بھر ان سے بیگار لی جاتی تھی، اور شام کو ان کو یا تو بھٹے کے گدھوں کی طرح ان کو رسی ڈال کے باندھ دیا جاتا تھا، بس پڑے رہے۔ صبح اٹھے، ان کو ایک ایک روٹی کھلا دی، سارا دن ان کے گدھوں کی طرح ان سے کام لے رہے۔ یہ طریقہ تھا انسانیت کا۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت کا مطلب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ میرا بھی اللہ ہے، وہ آپ کا بھی اللہ ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں، آپ بھی اس کے بندے ہیں، اور پوری کائنات اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ غلامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی کنسپٹ نہ تھا، کوئی تعلق نہ تھا کسی غلامی کے ساتھ۔ یہ اسلام نے سب سے پہلے دعوت دی۔ قصہ مختصر، بڑھتی رہی بات، آگے بڑھتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے کسی نہ کسی طور پر غلامی سے لوگوں کو نجات دلانا شروع کی۔ کسی کا روزہ خراب ہو گیا یا جان بوجھ کے اس نے روزہ خراب کر لیا، اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر لیا۔ کسی نے کسی پر ظلم زیادتی کر لی، تھپڑ مار دیا، اب وہ پشیمان ہے کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، آپ نے میں اس کو آزاد کر دیا۔ اب کچھ گناہ ایسے ثابت ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے بدلے میں اس کو روزہ رکھ کے اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دے دی۔ یہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہونے کے ذرائع شروع ہو گئے۔ سارے کی ساری غلامیت کے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتشر کر کے اب مختلف حالات میں ان کے احکامات کو جاری کر کے غلامی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اگر 100 بندہ بھی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوگا اور مجھے پتہ چل جائے واقعتاً کہ یہ 100 بندہ اس کے قتل میں شریک ہے، تو میں 100 کے 100 کو قتل کر دوں۔ کہ ایک مسلمان کی عزت 100 بندے کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کو ہم پامال نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص بندے کو ہم رائے گاہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے پاس اپنی پاور موجود ہو، وہ اپنے فیصلے اسلام کے مطابق آپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے فیصلے وہ باہر سے درآمد کر کے پہنچائے جائیں اور باہر سے حرکت ہو، رسی ہلے گی تو ہمارے یہاں فیصلے ہو گئے، تو ہمارے تو کوئی حیثیت نہیں، نہ ہمارے جہاد کی کوئی حیثیت رہے گی باقی۔ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے پیچھے سے گولیاں ماری جائیں گی تو ہم لوگوں کے سامنے شہید قرار پائیں گے، اپنے اپنے اندر شہید قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا مقام ہوگا؟ کوئی مقام نہیں، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مقصد نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے دین کا، لیکن پیچھے سے تار ہلتی ہے کہیں اور سے۔ یہ کوئی مشن نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو قتل کرانے والی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پکڑے جانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خاطر لڑنا مرنا صرف اس بندے کے لیے ہے جو خالصتاً اللہ کے دین کی خاطر، اگر کسی ایک مسئلے کی خاطر بھی کوئی بندہ لڑ مرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتا ہے، بھلے اس کے بدلے میں ہزاروں بندے بالمقابل آ جائیں اور اس بندے کا مشن صرف ایک اللہ تعالیٰ کا دین مقصود ہو تو۔